بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث صحیح مسلم سے، اور اس کا نمبر ہے 6612۔ اس کے راوی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بہت زیادہ لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے روز نہ شہادت دینے والے ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی وہ شخص جو بہت زیادہ اپنی زبان سے لوگوں کو لعنت کرتا ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ جس شخص کو آپ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو مطلب کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، یہ اس کے لیے بدعا ہے۔ اور لعنت بھیجنا یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے، اور ایسے کام کرنے سے بھی روکا گیا ہے جو لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی جو کام کرنے سے انسان لعنتی بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ لعنت کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ لوگ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ رحم دلی، نرمی، شفقت سے پیش آنا۔ اگر کبھی کوئی شخص آپ پر زیادتی اور ظلم بھی کر دیتا ہے تو تب بھی اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ اور اگر کوئی آپ کا خادم ہے، کوئی نوکر ہے، وہ کسی کام میں تاخیر کر دیتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ تم پر لعنت ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو سمجھا دیں شفقت سے، پیار سے۔ تو اچھا اخلاق ہمیں نرمی، شفقت، پیار، محبت سکھاتا ہے۔ اور جو لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے، وہ تو بددعائیں دے رہا ہے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ تو ایسا کرنے والا شخص وہ اچھے اخلاق سے اور نرمی سے محروم ہے۔ اور جو نرمی والا شخص ہوتا ہے وہ دوسروں کی شفاعت بھی کرتا ہے، دوسروں کی سفارش بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے۔ اور آپ نرم دل تھے، رحم دل تھے، اس لیے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن جو شخص زبان کا اتنا سخت ہے، اس میں اتنی سختی ہے، تو اس کے پاس دوسروں کے لیے نرمی کہاں ہوگی؟ تو فرمایا جو زیادہ لعنت کرنے والے لوگ ہیں لا یکونون شہداء، وہ شہداء نہیں ہوں گے۔ شہداء کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ان کو شہادت نصیب نہیں ہوگی، اللہ معاف فرمائے، شہادت کی موت یہ نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک مطلب یہ کہ قیامت کے دن وہ گواہی دینے والے نہیں ہوں گے، قیامت کے دن وہ گواہی دینے والے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن امت مسلمہ گواہی دے گی، امت مسلمہ کے لوگ شہداء ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ سابقہ رسل آئے تھے، انہوں نے دین کی تبلیغ کی تھی، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، توحید کی دعوت دی تھی۔ امت مسلمہ اس پر گواہ ہوگی، شہداء ہیں امت مسلمہ کے لوگ۔ لیکن جو لوگ زیادہ لعنت کرنے والے ہیں وہ گواہ نہیں ہوں گے، ان سے گواہی نہیں لی جائے گی۔ اور ایک مطلب محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ زیادہ لعنت کرنے والا شخص چونکہ وہ فاسق ہے تو دنیا میں بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ قیامت کے دن تو دنیا میں بھی گواہی قبول نہیں ہوتی فاسق شخص کی، تو قیامت کے دن بھی اس کو شہداء میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس سے گواہی نہیں لی جائے گی۔ ولا شفعاء یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جیسے نیک لوگ اپنے بھائیوں کی شفاعت کریں گے تو یہ شخص شفاعت نہیں کر سکے گا، اس کو یہ توفیق نہیں ملے گی، یہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو لعنت بھیجنا یہ ایک برا کام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔